السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 13 اکتوبر 2025 پیر کا دن ہے۔ آج 3 اہم بڑی خبر لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا امیر خان متقی صاحب کی بھی ایک خبر ہے اس کے اندر، اور اعظم خان صاحب کی بھی ایک خبر، اور آگے سنیں گے۔ چلیے سب سے پہلے مولانا محب اللہ ندوی صاحب کی خبر آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکے۔ محب اللہ ندوی کا صبر جواب دے گیا، اعظم خان کے ہر الزام کا جواب دیا، کہا کسی کے رحم و کرم پر ایم پی نہیں بنا۔ رامپور سے ایس پی کے ایم پی مولانا محب اللہ ندوی اور سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کے درمیان تنازع و شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اعظم خان نے کئی انٹرویوز میں مولانا ندوی پر سخت الفاظ میں بار بار بالواسطہ طنز کیا ہے۔ اب مولانا محب اللہ ندوی کا صبر لگتا ہے جواب دے گیا ہے، یہاں تک کہ مولانا نے انہیں باہر کا آدمی قرار دے دیا۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا محب اللہ ندوی نے ان الزامات کا جواب دیا کہ وہ رامپور نہیں گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے خاندان کی 7 پشتیں رامپور میں دفن ہیں، جبکہ اعظم خان کے دادا بجنور سے آئے تھے، شاید اسی لیے بجنور کے ایم پی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور رامپور کے ایم پی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کا اپنے پرانے وطن سے رشتہ ہوتا ہے۔ مولانا محب اللہ ندوی نے کہا کہ پارٹی اور اکھلیش یادو نے انہیں موقع دیا، عوام نے پی ٹی اے کے نظریے کو موقع دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کسی خاندان کی نہیں بلکہ نظریے کی حمایت کرتی ہے۔ مولانا محب اللہ ندوی نے کہا کہ جب کوئی شائستگی کو کمزوری سمجھنے لگتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے، اسے رامپور آنے سے روکنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ مولانا محب اللہ ندوی نے بھی اعظم خان کے اس الزام کا جواب دیا کہ ان کی اہلیہ عید پر اکیلی روتی رہی اور کوئی نہیں آیا، پھر اب آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا محب اللہ ندوی نے کہا کہ ایسا کہنا غلط ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تزین فاطمہ جی کو پیغام پہنچایا تھا اور انہیں مٹھائی بھیجی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ آئے گی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے مل کر ہمیں بتائیں گی، مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ مولانا محب اللہ ندوی نے کہا کہ ہم نے اعظم خان کے لیے دعا کی اور وہ جیل سے باہر آئے۔ یہ افسوسناک ہے کہ رہائی کے بعد انہوں نے اپنے ہی ایم پی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مجھے فخر ہے کہ رامپور کے لوگوں نے مجھ جیسے عالم کو اپنا ایم پی منتخب کیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے فرق پڑتا ہے، یہاں کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے۔ اعظم خان کے انہیں نہ جاننے کے بارے میں تنزیہ بیان کے بارے میں مولانا محب اللہ ندوی نے کہا وہ شاید مجھے نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، ان کے مجھے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رامپور کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے مجھے 19 دن کے اندر الیکشن جتوایا۔ جب یہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں یہاں سے ہوں تو وہ اکٹھے ہو گئے، پھر لوگوں نے خود مجھے پارلیمنٹ میں بھیج دیا۔ رامپور سے الیکشن لڑنے پر اعظم خان کی ناراضگی پر ندوی صاحب نے کہا کہ اگر میں کسی کا برا کروں تو میرے ساتھ بھی برا ہوگا۔ تاہم انہوں نے اپنے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اعظم خان صاحب صدار گرہ میں ہیں۔ ندوی نے کہا کہ اخبارات نے ان کے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا تھا۔ وہیں دوسری جانب ایس پی لیڈر اعظم خان کی سیکیورٹی بحال، سابق وزیر کو وائی کیٹیگری کی دی گئی سیکیورٹی، حال ہی میں ہوئے جیل سے رہا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان سے ملاقات کے لیے رامپور کا دورہ کیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کی سیکیورٹی بحال کر دی گئی ہے، انہیں وائی کیٹیگری سیکیورٹی کے ساتھ بحال کر دیا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے 7 پولیس اہلکار ہر وقت تعینات رہیں گے۔ آر آئی ونود کمار نے بتایا کہ اعظم خان کو وائی کیٹیگری سیکیورٹی کے ساتھ بحال کر دیا گیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت 7 سیکیورٹی اہلکار تعینات رہیں گے۔ وہ 2023 سے سیتاپور جیل میں قید تھے۔ ایس پی کے سینئر لیڈر اعظم خان اکتوبر 2023 سے سیتاپور جیل میں قید تھے، انہیں 23 ستمبر کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ اعظم خان نے سماجوادی پارٹی کی حکومت میں کئی اہم قلمدان سنبھالے۔ 1991 میں وہ اتر پردیش حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے۔ انہوں نے محنت، روزگار، مسلم وقف اور حج جیسے محکموں کو سنبھالا ہے۔ 2012 میں شہری ترقی کے وزیر بنے۔ 1993 میں وہ ایک بار پھر ریاستی حکومت میں کابینہ کے وزیر بنے۔ اعظم خان نے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ 2003 سے 2007 تک کابینہ کے وزیر کے طور پر انہوں نے پارلیمانی امور، شہری ترقی، پانی کی فراہمی، شہری روزگار اور غربت کے خاتمے کے محکموں کی نگرانی کی۔ 2012 میں اکھلیش یادو کی حکومت کے دوران اعظم خان شہری ترقی سمیت کئی اہم محکموں کے وزیر بنے۔ اکھلیش یادو سے ملاقات۔
سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے حال ہی میں سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان سے ملاقات کرنے کا رامپور کا دورہ کیا تھا۔ ان کا ہیلی کاپٹر جوہر یونیورسٹی میں اترا، اس کے بعد وہ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ اعظم خان کی رہائش گاہ پہنچے۔ جیسے ہی اکھلیش یادو پہنچے، اعظم خان انہیں گھر کے اندر لے گئے۔ گھر کے باہر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات تھی۔ وہیں آخر میں اس اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ افغان وزیر کی پریس کانفرنس میں خواتین صحافی بھی مدعو، واگا بارڈر کھولنے کی درخواست، بھارت کو معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی ہندوستان کو معدنیات، زراعت اور کھیلوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ہندوستان کو ملک کی معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے واگا بارڈر کو دونوں ممالک کے درمیان تیز ترین تجارتی راستہ قرار دیتے ہوئے تجارت کو آسان بنانے میں مدد کی درخواست کی۔ اتوار کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا متقی نے کہا، میں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی اور معیشت اور تجارت سمیت مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا، ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے کابل میں مشن کو سفارت خانے کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا اور کابل کے سفارتکار نئی دہلی پہنچیں گے۔ ہندوستان کو معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ مزید برآں متقی نے کہا کہ دونوں ممالک تجارت و معیشت ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ممکنہ تعاون کے شعبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے متقی نے کہا کہ افغانستان نے ہندوستان کو معدنیات، زراعت اور کھیل جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے باضابطہ دعوت دی ہے۔ واگا بارڈر کھولنے کی درخواست۔ انہوں نے کہا، ہم نے ہندوستانی فریق کو سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی، خاص طور پر معدنیات، زراعت اور کھیلوں میں۔ ہم نے جاں بحر بندرگاہ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے واگا بارڈر کو کھولنے کی بھی درخواست کی کیونکہ یہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سب سے تیز اور آسان تجارتی راستہ ہے۔ تکنیکی مسئلہ۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ ان کی آمد کے بعد نئی دہلی میں ہونے والی پہلی پریس کانفرنس میں خواتین کی غیر حاضری جان بوجھ کر نہیں تھی بلکہ تکنیکی مسئلے کی وجہ سے تھی۔ بھارتی میڈیا اور سیاست دانوں کی بڑھتی ہوئی تنقید کا جواب دیتے ہوئے متقی نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ صنفی امتیاز پر مبنی نہیں ہے۔ خواتین صحافیوں کو بھی مدعو کیا۔ مولانا امیر خان متقی نے کہا کہ پریس کانفرنس مختصر نوٹس پر کی گئی اور صحافیوں کی شارٹ لسٹ کو حتمی شکل دی گئی۔ شرکت کی جو فہرست پیش کی گئی وہ بہت مخصوص تھی، یہ ایک تکنیکی مسئلہ تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے صحافیوں کی ایک مخصوص فہرست کو دعوت نامے بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ مولانا امیر خان متقی نے آج ایک اور پریس کانفرنس بلائی، اس بار خواتین صحافیوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب افغانستان اور پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ کشیدگی کی انتہا۔ افغانستان کا دعویٰ، پاکستان کے 58 فوجی ہلاک کر دیے، کئی فوجی چوکیوں پر قبضہ۔ رواں ہفتے کے اوائل میں افغان حکام نے پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ اس نے دارالحکومت کابل اور ملک کے مشرق میں ایک بازار پر بمباری کی۔ پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ بہرحال دونوں ملکوں میں کشیدگی انتہائی عروج پر ہے اور دونوں طرف سے حملوں کی خبر ہے۔ پاکستان نے بھی 25 افغان فوجی مارنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغان افواج نے 25 پاکستانی فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، 58 فوجی مارے گئے ہیں اور 30 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مجاہد نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، افغانستان کی تمام سرکاری سرحدوں اور ڈی فیکٹیول لائنوں پر صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو بڑی حد تک روکا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہلاکتوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے اتوار کی صبح سویرے کہا کہ اس کی افواج نے سرحد کے ساتھ جوابی اور کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ طورخم بارڈر کراسنگ، جو دونوں ممالک کے درمیان دو اہم تجارتی راستوں میں سے ایک ہے، اتوار کو اپنے معمول کے وقت صبح 8 بجے نہیں کھولی گئی۔ پاکستان افغان حکام پر کل عدم گروپ تحریک طالبان پاکستان کے ارکان کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ یہ گروپ پاکستان کے اندر خونریز حملے کرتا ہے، لیکن کابل اس الزام کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کی رات حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ملک کی فوج نے نہ صرف افغانستان کی اشتعال انگیز کا منہ توڑ جواب دیا بلکہ ان کی کئی چوکیاں بھی تباہ کی، جس سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ قطر اور سعودی عرب کا اظہار تشویش۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کشیدگی اور خطے کی سلامتی و استحکام کے لیے ممکنہ نتائج پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ مکالمت، سفارتکاری اور تحمل کو ترجیح دے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں دونوں ممالک سے تحمل، کشیدگی سے گریز اور مکالمے اور دانش مندی کو اپنانے کا مطالبہ کیا تاکہ کشیدگی کو کم کرنے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں مدد ملے۔
ملے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔